मोहतरम सामीन करम, गुज़िश्ता हफ़्ते आपके सामने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ताल्लुक़ से ये बात अर्ज़ की गई थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी महीने के अंदर ख़ातमुन नबिय्यीन रहमत आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के अंदर भेजा और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको वो शरीयत अता फरमाई जो क़यामत तक के इंसानों के लिए है, इसलिए आपको रहमत आलम बनाकर भेजा गया। आज मैंने आपके सामने एक हदीस पढ़ी है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरी बेअसत के मक़ासिद में एक बड़ा मकसद ये है, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़, मैं इसलिए भेजा गया हूँ कि अच्छे अखलाक को मुकम्मल कर दूँ। बुइस्तु, मैं भेजा गया हूँ लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़, अच्छे अखलाक को मुकम्मल कर दूँ। अखलाक किस चीज़ का नाम है? सीरतुन नबी एक किताब है जो अपने यहाँ रियासत भोपाल से छपी थी, नवाब सुल्तान जहाँ के ज़माने के अंदर, उसकी छठी जिल्द के अंदर, छठी जिल्द है, पूरी अखलाक के ऊपर है। अल्लाह ताला कभी तौफीक दे तो देखिएगा। उसके अंदर अल्लामा सैयद सोहेल नदवी ने अखलाक की ये तारीफ़ की है कि इंसान दुनिया के अंदर जब आता है तो जिन जिन चीज़ों से उसका ताल्लुक़ होता है उन ताल्लुक़ात को अच्छी तरह निभाने का नाम अखलाक है। फिर कहता हूँ कि इंसान दुनिया के अंदर आता है और बालिग़ और बाशऊर होने के बाद जिन जिन चीज़ों से उसका ताल्लुक़ दुनिया के अंदर होता है उन ताल्लुक़ात को अच्छी तरह निभाने का नाम अखलाक है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं इसलिए आया हूँ कि अच्छे अखलाक की तकमील कर दूँ। मेरे दोस्तों, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नंबर 1 पर, इंसान दुनिया के अंदर आता है तो आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर इंसान जब आता है तो सबसे बड़ा ताल्लुक़ तो उसका अपने खालिक और मालिक और रब से है। उसने उसको दुनिया के अंदर भेजा है और उसका ताल्लुक़ हमेशा रहना चाहिए उससे। तो पहला हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम तो ये किया कि इंसान और अल्लाह के दरमियान के ताल्लुक़ात को दूसरी तो कहते तौहीद, अक़ीदा, यकीन, ये आपने पैदा किया। उसके बाद दर्जा बदर्जा जिन जिन चीज़ों से ताल्लुक़ात इंसान को होता है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद के ज़रिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर को कुरान के अंदर अहकामात दिए, हुज़ूर इंसानों को पहुँचाया और फिर आपने हदीस की तमाम तकमील की। आप सब जानते हैं कि इंसान आता अल्लाह की कुदरत से दुनिया के अंदर, अल्लाह के हुक्म से, इसलिए उसका ताल्लुक़ अल्लाह से पे होना चाहिए। इसके बाद आप सब जानते हैं कि कोई भी दुनिया के अंदर इंसान आता है तो उसका सबसे बड़ा ताल्लुक़ होता है उसके माँ बाप के ज़रिए। माँ बाप दुनिया में उसके आने का ज़रिया बनते हैं। मेरे दोस्तों, मैं आज बात यहीं से शुरू करता हूँ। अखलाक की पूरी लिस्ट है पूरी। पहली बात ये कुरान मजीद के अंदर 15वें पारे के अंदर, ये 15वां पारा है, सूरह बनी इसराइल, सूरह इसरा कहते हैं, उसके अंदर अल्लाह फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह। अल्लाह ने पहला फैसला तो ये किया कि तुम इबादत अल्लाह की करो। मतलब पहला काम आदमी अल्लाह का बंदा बनकर रहे। और उसके बाद देखिए गौर करने की फरमाया कि अल्लाह वबिल वालिदैन इहसाना, और हर इंसान से ये बात कही गई है कि तुम अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना। इसके अलावा और भी कुरान मजीद के अंदर 10वीं आयत है, मुझे टाइम नहीं है, मैं अब आयत मजीद पेश नहीं करता, सिर्फ एक और भी 10 जगह पर कि वालिदैन के साथ अल्लाह अच्छा सलूक करना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारक के अंदर, कई हदीस के अंदर वालिदैन दोनों का हुक्म, कहीं माँ के बारे में, कहीं वालिद के बारे में अपना हकाम बताए। मेरे दोस्तों, आज मैं ये मौजूदा दौर के अंदर, गुज़िश्ता भी मैंने कहा था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम की अहमियत जो आज से 14 साल पहले थी उससे ज़ायद आज उसकी अहमियत है। आज हम सब जानते हैं कि दुनिया बाज़ाहिर अपने आप करेगी कि हम एडवांस हो गए हैं, तरक्की याफ्ता हो गए हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कि इस वक्त ये पढ़े लिखे लोग और जो बहुत ही अपने आप को काबिल समझते हैं, माँ बाप के साथ उनका क्या रवैया हो रहा है। और उसका एक बड़ा सबूत, में क्योंकि टाइम का मैं तफसील में नहीं जाता, मैं भी आयत को बताना है कि अब तो ये हो गया है कि बड़े बड़े जितने तरक्की याफ्ता मुल्क जो अपने आप को कहते हैं, मैं कहता हूँ ये बैकवर्ड हैं, और उसकी वबा हमारे मुल्क नहीं बल्कि हमारे शहर के अंदर भी आ गई है। वो क्या आ गई है कि साहब ये अब्बा जान और अम्मा जान अगर ये बूढ़े हो जाएंगे और घर में रहेंगे तो ये खामोखा टर्टर करेंगे। मतलब मेरी गर्ल फ्रेंड आएगी, वो लड़की है तो मेरा बॉय फ्रेंड आएगा, तो अब्बा अम्मा घूर के देखेंगे, इसलिए उनको ले जाकर जमा करे या उनको ले जाकर। आप सब जानते हैं कि तमाम बड़े शहरों के अंदर ओल्ड एज कायम हो चुके हैं। वो कहते हैं कि अब्बा घर में रहेंगे, कमरा बर्बाद करेंगे, इस कमरे को किराए पे दे देंगे, 10,000 रुपये किराया आएगा, 5,000 रुपये ओल्ड एज में दे आएंगे, बस जमा कर दिया। मेरे दोस्त सुनो,
میں قرآن حضور رحمت عالم آپ نے کہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، سن کہ جب ماں باپ بوڑھے ہوں گے تو اولاد کیا ہوگی؟ جوان ہوگی۔ دیکھیے قرآن کی میں کہہ رہا ہوں، میں گھنٹوں بولا جا سکتا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، سن جوان بچے اور بچی، اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائے تیرے نزدیک، اور دیکھیے یہاں بھی میں کہتا ہوں عندک کہا گیا کہ بڑھاپا کہاں ہونا چاہیے اس کا؟ عندک، تیرے پاس بڑھاپا کہاں نہیں گزرے گا ان کا؟ ارے اولڈ ایج ہاؤس عندک، قرآن نے ایک لفظ کا، قرآن کی بلاغت، عندک بڑھاپا، اور فرمایا احدہما۔ عام طور سے آپ دیکھیے یہ بھی قرآن کی بلاغت ہے، آپ اپنے آپ غور کیجیے گا، اپنے رشتہ داروں میں ابا کا انتقال ہو جاتا ہے تو اماں دار رہتی ہیں، اور اماں کا انتقال ہو جاتا ہے تو ابا موجود ہیں، بہت سے ہوتے ہیں، آپ دیکھیے اپنے رشتہ داروں میں جان لیجیے گا۔ فرمایا کہ احدہما، کہ بڑھاپے کو باپ کا انتقال، ماں موجود ہے، ماں کا تو باپ موجود ہے، او کلاہما، یہ دونوں بھی ہوتے ہیں، فلا تقل لہما اف، سن تو اپنی جوانی اور دیوانی کے اندر بوڑھے ماں باپ سے اف مت کہہ دینا۔ میرے دوستو علماء لکھتے ہیں کہ الف اور فے صرف دو لفظ ہیں، دو لفظ، دو حروف، اس سے کوئی چھوٹا کلمہ بن نہیں سکتا تھا۔ الف اور فے، اف تک مت نکال دینا اپنی جوانی میں، ولا قل لہما قولا کریما، بلکہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کے سامنے بہت ہی شریفانہ اور بہت ہی عاجزانہ اور بہت ہی سعادت مندانہ ان سے گفتگو کرنا۔ وقل لہما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور دیکھ تیری جوانی ہے، جوانی کے اندر ایک ابا جان ہاں چلو چلو چلتے رہتے، نہیں، بلکہ ہمیشہ اپنے بازوؤں کو ان کے لیے جھکا کے رکھنا۔ پرانے لوگ جانتے ہیں، لڑکی نہیں جانتے ہوں گے، پہلے زمانے مرغیاں ہوتی تھیں، اور مرغی کیا رکھتی تھی صاحب؟ ارے بچے ہوتے تھے، اگر 10 بچے بھی ہوتے تھے تو کبھی خطرے کے موقع بچے مرغی کیا کرتی تھی اپنے، ارے تو فرمایا اس طرح تو اپنی جوانی کے اندر جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں میں لے لیتی ہے، تو بھی اپنی جوانی اور دیوانی کے اندر بوڑھے ماں باپ کو ان کا تو اپنے بازوؤں میں سنبھال کر رکھنا۔ وقف جناب وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ سب کرنے کے بعد اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ میں ان کا حق ادا نہیں کر پا رہا ہوں، انہوں نے جن کی خدمت کرنا چاہیے تھا میں خدمت نہیں کر پا رہا ہوں، تمام کرنا ہے۔ قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جس طرح بچپن کے اندر میں جب پیدا ہوا تھا تو کس طرح میری ماں نے مجھ کو پالا، میں تھگنے موتنے سے نہیں کر سکتا تھا، کھا نہیں سکتا تھا، بات میں میری کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار جس طرح میں بچپن میں ان دونوں نے میری پرورش کی تھی، آپ اپنی رحمت سے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کروا دیجیے۔ میرے دوستو یہ اسلام کی تعلیم ہے، رحمت کی تعلیم میں کہتا ہوں کہ آج ضرورت ہے، کتنے میں جانتا ہوں کتنے گھروں کے اندر آج مسئلہ ہے، میں آپ کو معلوم ہے قضیات چند لوگ کہتے ہیں قاضی صاحب بڑا اچھا ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا پیدا ہی نہیں ہوتا، پیدا ہوتے ہی مر جاتا تو ہم ایک دن رو کے بیٹھ جاتے، لیکن ہمارے لیے مصیبت جان بنا ہوا ہے، کبھی بیٹی کے بارے میں آ کر شکایت کرتے ہیں۔ میرے دوستو میں آج رحمت عالم کی تعلیم کی ضرورت جس طرح 14 سال پہلے آج تھی، میں تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آخرت کا مسئلہ تو ہے ہی، اگر تم دنیا کا مسئلہ بھی حل کرنا چاہتے ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات کو سیکھو، اور اس کے اندر پہلی بات تمام نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں جن کو اللہ نے ماں باپ دیے ہیں، جس کے بھی دونوں ماں باپ زندہ ہیں تو الحمدللہ، اگر ایک بھی ہیں تو ان کی قدر کیجیے ان کی، اگر ماں زندہ ہے تو ماں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ جنت ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، فرمایا کہ اللہ کے نبی میری خدمت اور میری حسن سلوک کا سب سے زیادہ ضرورت پر تیری ماں، پھر تیری ماں، تین ماں، پھر باپ فرمایا آپ نے، کہیں آپ نے فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے، کہیں آپ نے فرمایا کہ رضا رب فی رضا الوالد، کہ اللہ کی مرضی اللہ کے والد کی مرضی کے اندر ہے۔ میرے نوجوان دوستو جن کو اللہ نے ماں باپ دی ہوئی قدر کیجیے، ان کی خدمت کیجیے، اور یاد رکھنا میں ٹائم ختم ہو گیا ہے، تجربے کی بات ہے کہ جو بچے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا کے اندر بھی دیتا ہے، آخرت میں ملے گا ہی ملے گا، اور جو نہیں کرتے ہیں وہ دنیا کے اندر دسیوں واقعات ہیں قرآن کتابوں کے اندر، اور میں بھی جانتا ہوں، آپ کو سناتا کبھی ٹائم ہوتا سب سے تو ایک بات کا کہتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ جن کے ماں باپ نہیں تب کیا کریں صاحب؟ ارے صاحب ہم تو ہمارے ابا اماں دونوں کا انتقال ہو گیا، اس کے لیے بھی شریعت نے کہا کہ ان کے لیے 3 کام بتائے۔
نمبر 1 پر تو یہ ہے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ربنا اغفر لی ولی والدیہ، ان کے لیے اہتمام سے دعا کیجیے ہر نماز کے اندر، ربنا اغفر لی ولی والدیہ، اللہ میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما۔ حدیث کا سنو، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب آدمی چلا جاتا ہے عالم برزخ میں ہوتا ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں تو فرشتوں سے اس کو خوشی ہوتی ہے، تعجب ہوتی ہے، تو وہ آدمی فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہوا؟ حدیث امام بخاری روایت نقلی ہے والدوں کا استغفر لکا، کہ تمہارے بیٹے نے تمہارے لیے دعائے مغفرت کی ہے، اس کے وجہ سے تمہارے دل ہے۔ نمبر 1 پر تو ان کے لیے اہتمام سے 5 نمازوں ربنا اغفر لی ولی، یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40-41 سے یاد کر لیجیے گا جن لوگوں کو یاد نہیں۔ نمبر 2 پر یہ ہے کہ فرمایا کہ جو ان کے طرف سے رشتہ دار ہیں، ماں کی طرف سے اور باپ کی طرف سے جو ددیال ننیال، ان رشتہ داروں کا خیال کرنا، ان کے ساتھ سلوک کرنا، یہ بھی ماں باپ کی خدمت کے اندر آئے گا۔ اور تیسرا حدیث کے اندر آتا ہے، جب یہ نوجوانوں سے کہتا ہوں، آج کل تو آپ جانتے ہیں اپنے کو نے فرمایا کہ جو باپ کے یا اماں کے، باپ کے جو دوست ہیں یا اماں کے جو قریب کے جہاں ہوتے ہیں رشتہ دار ہوتے ہیں، جن سے تعلقات ہیں، قریب دوست ہوتے ہیں، ابا کے اور اماں کے دوست اور ان کی سہیلیوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنا۔ اگر آپ کے ابا کے دوست آ جائیں تو آپ نے احترام کا معاملہ کریں کہ صاحب یہ ہمارے ابا کے دوست تھے، ابا سے بڑی تھی، یہ 3 کام کریں گے آپ تو انشاءاللہ ابا کے مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ آپ نیکی کرنے والے پائیں گے۔ تو میرے دوستوں، موجودہ حالات کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی تعلیم سمجھنا ہے، اور خاص طور سے آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ تمام لوگ نیت کر جائیں کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے، اس کا فائدہ دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں ملے گا۔ میں نے بتا دیا کہ اگر ہے پوری، اور یہ ہماری تہذیب نہیں ہے۔ ابھی ایک صاحب آئے کہ صاحب آپ کچھ ایسا کیجئے کہ صاحب مسلمان کے محلوں میں بھی اولڈ ایج ہوم کھل جائیں۔ میں نے ڈانٹا، میں نے کہا بدتمیز کہ مسلمان، ارے ہر بچے کو ذمہ داری دی گئی ہے، ارے وہ لوگ کیا خدمت کریں گے جو تم خدمت کر سکتے ہو؟ اللہ نے اولاد دی ہے۔ ابھی ایک بیچارے کچھ نوجوان بچے آ جاتے ہیں جو ارے صاحب ہم فلاں اولڈ ایج ہاؤس میں گئے تھے اور وہاں پر صاحب 4-5 مسلمان بوڑھے داخل ہیں۔ ڈاکٹر صاحب مجھ سے کہا کہ فلاں 4-5 بڈھے مسلمان وہاں پر ایڈمٹ ہے صاحب، بڑا فیصلہ ہوا۔ میں نے اور صاحب یہ کریے اور آپ اپیل کر دیے چندے کی فلاں کی۔ میں نے کہا کہ بدتمیز معلوم کرو کہ وہ کس محلے کے ہیں اور اس کے اولاد کہاں ہیں، خاندان والے ان کے پاس جا، مجھے لے کر چلو، انشاءاللہ میں چلوں گا۔ ان کی اولاد کو، ان کے خاندان والوں کو تم شرم آنا چاہیے، تم ایمان والے ہو کر تمہارا باپ اور تمہاری ماں وہاں پر ہے۔ اور میرے دوستوں ٹائم ختم ہو گیا، ورنہ میں اسی بھوپال کے اولڈ ایج کو بتا رہا ہوں، واقعہ سنا بات ختم کرتا ہوں۔ ایک ایگزیکٹو باڈی کے ایک ذمہ دار میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ صاحب ایک وہاں پر بوڑھی ماں ایڈمٹ تھی ہمارے یہاں پر، اور وہ اس کی بڑی طبیعت خراب تھی، اپنے بچے کو یاد کرتی تھی وہ۔ ہم نے کہا کہ بیٹا، ہم نے ٹیلی فون کیا کہ تیری ماں تجھ کو یاد کر رہی تو آ جائے کر، تو اس نے کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں، میں آؤں گا اتوار کے دن۔ ایک دن اتوار کو آیا اور کچھ پیسے دے کر چلا گیا، اور پھر ماں اس کی یاد کرتی رہی، وہ لوٹ کے نہیں آئی، اس کی اولاد، اس کا انتقال ہو گیا اور اولڈ ایج ہاؤس والوں نے اس کا سب کام کر دیا۔ تو میرے دوستو، یہ جو تہذیب جس کو آپ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں بہت ایڈوانس ہو رہے ہیں، یہ انسان کو جانور بنا رہی ہے، یاد رکھیے گا۔ مطلب تو ہم کو اللہ نے جو دین دیا ہے، ہم کو اسلام دیا ہے، یہ بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور والدین کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔